آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اولاد اپنی ماں اور باپ کی فرما بردار رہے، اور اس کے ساتھ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، فرما برداری کرنا اور عزت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی۔ آج اگر ہم چند باتوں پر غور کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں، اپنی فیملی یا اپنے خاندان پر نظر کریں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہتے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، وہ معاشرے میں ترقی کرتے ہیں، خدا ان کو سرفراز کرتا ہے، خدا ان کو برکت پر برکت دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور جب وہ فرما برداری کرتے ہیں تو ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ماں باپ کے، میرا ساتھ دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ ان کے دل سے کیا نکلتی ہے؟ دعا نکلتی ہے۔ جب وہ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو خدا ان کے لیے آسمان کھولتا ہے، زمین پر خدا ان کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے، آمین۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے۔ آج ساری دنیا میں ایک خاص دن منایا جا رہا ہے جس کو ہم مدرس ڈے کہتے ہیں، یعنی ماؤں کا دن۔ اس دن میں ماں کے کردار، اس کی شفقت، اس کی قربانیوں کو سراہا جاتا ہے، ان کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ بہت سے بچے اپنی ماں کو چاکلیٹ پیش کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بہت سارے بچے اپنی ماں کو پھول پیش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اسی دن میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر دن میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو محبت کے پھول پیش کرنے چاہیے، آمین۔ فرما برداری کے پھول پیش کرنے چاہیے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ ہم اس دن میں اپنی ماں کو اپریشیٹ کریں، جپھی لگائیں، ایک پپی کریں، ایک پھول پیش کریں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے گفٹ دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ فرما برداری کے پھول دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پھول مرجھا جائے گا، اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی، لیکن جو فرما برداری کا پھول ہے، جو محبت کا پھول ہے، جو عزت کا پھول ہے، اس کی خوشبو ہمیشہ تک رہے گی، آمین۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس دن میں خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں اچھا گھرانہ دیا، اچھی ماں دی، اچھا باپ دیا، تاکہ ہم اچھی طرح سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے بن سکیں۔ 10 احکام پر اگر ہم غور کریں، خدا کے کلام میں 10 حکم ہیں۔ 5واں حکم کون سا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ تو اپنے ماں باپ کی
عزت کرنا. 10 حکموں میں جو 5واں حکم ہے وہ کیا ہے؟ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، تاکہ جس ملک میں تو جا رہا ہے وہاں تیری عمر دراز ہو. جہاں پر ہم رہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم سرفراز ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم برکت پائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم ترقی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. یہ سادہ سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فرما برداری جو ہے، فرما برداری یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک رویہ ہے، یہ انداز زندگی ہے. یہ دکھاوا نہیں ہے کہ مما آنا انڈے میں، ہاں کیا ہو رہے بولے مما آنا رہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اچھا ضد نہیں کرنی، تمیز دے نال بہنا ہے نا. بہت ساری باتیں ہم ایسے کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ تو نظر آ ہی جاتی ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو جو سچائی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرما برداری جو ہے یہ لائف سٹائل ہے، یہ رویہ ہے، یہ انداز زندگی ہے. لہٰذا ہماری زندگی کا جو انداز ہے وہ بالکل مسیح کی مانند ہونا چاہیے. آمین. جیسا مسیح ویسی اس کی کلیسیا، جیسا دلہا ویسی اس کی دلہن. ہاللیلویہ. جیسا خدا ویسے ہی اس کے لوگ ہونے چاہیے. تو یہ ایک انداز زندگی ہے، اس سے ہمارا بھلا ہوگا. اکثر لوگ گلا کرتے ہیں اسی بڑیاں دعاواں کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آگے بڑھیں پھر بھی نہیں ہو پا رہا. پھر ہم بہت سارے ایسے الفاظ سنتے ہیں لیکن بھلا نہیں ہوتا. میں یہ شرطیہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے تو یقین جانیں ہمارے ساتھ بھلائی ہوگی. آمین. ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو یہ اس وقت میں نمایاں ہوئی جب اسرائیل پر ایک تاریک ترین دور چل رہا تھا. کوئی نبی برپا نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہ اسٹیپ لیتی ہے اور یہ خود کو پیش کرتی ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتی ہے تو ان میں سے وہ کسی بھی عہدے پر فخر نہیں کرتی، وہ کسی بھی عہدے پر فخر نہیں کرتی کہ میں ایک نبیہ ہوں، یا وہ اس بات پر فخر نہیں کرتی کہ میں ایک شاعر ہوں، وہ اس بات پر بھی فخر نہیں کرتی کہ میں ایک جج ہوں. بلکہ جب وہ سٹیپ لیتی ہے تو قضات کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس بات کا اقرار کرتی ہے. جب دبورہ برپا ہوئی تو اسرائیل جب تک، یہ لکھا ہے کہ جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. دبورہ کی قضات کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر دبورہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے. کیا رہے؟ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے جب تک میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. وہ ماں کے رول پر، کردار پر فخر کرتی ہے. اس کی نظر میں ماں کا عہدہ اور بلاوا اور خدمت
اس کے شاعر ہونے سے بڑا ہے، اس کے جج ہونے سے بڑا ہے، اس کے نبیہ ہونے سے بھی بڑا ہے۔ حالانکہ وہ خدمات بھی اپنی جگہ پر روشنی پھیلا رہی تھی۔ آج میں ماؤں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، ان کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں۔ اگر آج آپ کسی بھی راہ پر ہیں، آج آپ کسی بھی طرح سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خدا کی طرف سے آپ پر خاص فضل ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دبورہ کا مطلب ہے، سب سن رہے ہیں، سب جاگ رہے ہیں؟ آئے خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ دبورہ کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ دبورہ کا مطلب کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ اگر ہم شہد کی مکھی پر غور کریں تو یہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں بڑی کوالٹیز ہیں، بڑی خوبیاں ہیں۔ اور شہد کی مکھی بڑی محنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ محنتی ہے، کیونکہ جب یہ شہد کے لیے اس چھتے کو بناتی ہے، جب شہد کے لیے چھتے کو بناتی ہے تو اس کے اندر قدرتی طور پر ایسی صلاحیت یا ایسی کوالٹی موجود ہے کہ جب یہ شہد کو بناتی ہے، شہد کے لیے چھتے کو بناتی ہے، تو وہ موم کی طرح ایک چھتا جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر شہد کو سیو کیا جائے، سٹور کیا جائے، اس میں گرمی کی شدت سے وہ پگھل کر ٹپکنا شروع نہ ہو جائے۔ وہ بڑی محنت کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک ماں کو دیکھیں تو ماں کتنی محنتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، اپنے شوہر کے لیے ساری چیزوں کو ریڈی کرنا، یعنی ایک ماں بھی بڑی محنتی ہے۔ جیسے دبورہ ایک ماں کے طور پر اٹھی۔ دبورہ کا مطلب ہے شہد کی مکھی، اور اگر ہم شہد کی مکھی کی کوالٹیز پر غور کریں تو یہ محنتی ہے، یہ سٹرگل کرتی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں جلدی سے۔ شہد کی مکھی میں امتیاز کی روش ہوتی ہے، یعنی پہچان لینے کی بہت زیادہ ایک سینس ہے، کشش ہے، روش ہے، یہ محسوس کر لیتی ہے، امتیاز کر لیتی ہے۔ وہ دور سے دیکھ لیتی ہے اور پہچان لیتی ہے کہ یہ والا پھول جو ہے یہ گلاب کا ہے، اس میں سے مجھے رس اچھا ملے گا۔ وہ چوستی ہے اور پھر جا کر اس چھتے کے اندر اس شہد کو ڈال دیتی ہے، یعنی اس رس کو اس چھتے میں ڈالتی ہے، پھر وہ شہد بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یعنی وہ مکھی کو اتنی سینس ہے، اس نے ان پھولوں پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں سے اسے رس ملے گا، اور وہ جا کر شہد کے چھتے میں اسے ڈال دے گی۔ تو بالکل ماں میں بھی یہی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ ماں کو پتہ ہے 4 بچے ہیں، کتنے؟ 4 بچے ہیں، ان میں سے انٹیلیجنٹ کون سا ہے، عزت رکھنے والا کون سا ہے، ہاں، اور شور شرابہ کرنے والا کون سا ہے۔ وہ یہ جانتی ہے اس بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے نا، انہوں وکھا وہانیا ہے، انہوں ہاتھ بکھانا ہے نا، بڑے ایسے ہمارے پاس ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہنوں کے چہرے بتا رہے ایسا ہے نا۔ تو ماں کے اندر بھی یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، اس کو پتہ ہے کون سا پھول ہے، اس میں کون سی خوشبو ہے، اس کا کون سا کلر ہے۔ ایسے ہی بچوں کے بارے میں بھی، مہمانوں کے، رشتہ داروں کے بارے میں، کہتے تینوں کی پتہ، مینوں پتہ ہے انہوں نے،
پھر تو کہا تھی لینا دینا یہ چھڈو مینوں پتا ہے کہ یعنی بڑی سینس رکھتی ہیں. میں ایک دن غور کر رہا تھا, کہتے ہیں عورت بڑی کمزور ہے, اس لیے ابلیس نے عورت کا چناؤ کیا کہ اس کو بہکائے, ورگلائے اور پھل کھلائے اور نافرمانی کرائے اور باغ عدن سے باہر نکلوائے. تو میں غور کر رہا تھا, میں نے وہاں پر سیکھا اور میں نے بتایا پھر کہ اگر ہم دیکھیں تو عورت جو ہے یہ کمزور نہیں ہے. عورت کی نسبت مرد جو ہے وہ کمزور ہے. ہاں عورت جذباتی ہے, کمزور نہیں ہے. اگر فیصلہ کر لے گا دن سے تارے مارنا ہے نا, کالے میں چٹا بنا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی بدل دے, نہیں ہو سکتا. تو عورت جو ہے یہ بڑی مضبوط ہے. اس لیے ابلیس کو یہ پتا تھا اگر میں نے مرد کو برگلا لیا عورت نے نہیں آنا ہاتھ میں, کیونکہ عورت ایک مضبوط ہے. اس لیے اس نے اپنے ہسبینڈ کی بات بھی نہیں مانی. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ خدا کا ہوتا ہے. کیونکہ عورت مضبوط تھی اس لیے ابلیس نے چناؤ عورت کا کیا. اس کو یہ پتا تھا اگر میں عورت کو بہکا لوں گا تو اس کے پیچھے مرد خود ہی آ جائے. تو اس لیے اس نے عورت کا چناؤ کیا. سو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو عورت جو ہے یہ ایک ماں جو ہے, ماں کے اندر بھی یہ سینس ہے یا نہیں ہے؟ آمین. آمین کا مطلب ہے ہاں. آمین. آگے بڑھتے ہیں. شہد کی مکھی میں مٹھاس ہے, پھولوں میں رس ہوتا ہے, ان میں مٹھاس ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر خود سے بھی مٹھاس ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جب چوستی ہے اپنے اندر ہی رکھتی ہے نا, جب اندر رکھتی ہے تو وہ بھی مٹھاس سے بھری ہے. تو بالکل اسی طرح سے ایک ماں میں بھی مٹھاس ہے, محبت کی مٹھاس ہے, خوشی کی مٹھاس ہے. تو ایک اس شہد کی مکھی کے اندر جو ساری کوالٹیز ہیں وہ ہمیں ایک ماں کے اندر نظر آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دبورا کو دیکھیں تو دبورا قاضی بھی ہے, دبورا نبیہ بھی ہے, دبورا ایک جج بھی ہے. وہ کسی بات پر فخر نہیں کرتی, بلکہ جب خدا اس کو اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں اسرائیل کے لیے ایک ماں بن کر اٹھی ہوں. ہاللیلویا. تب وہ جب وہ اٹھتی ہے تو پھر وہ خدا کے جلال کے لیے اس کا کام کرتی ہے, قوم کو بحال کرتی ہے.